بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر ایک دفعہ نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اس میں بالترتیب ان عقائد کو لیں گے کہ جن عقائد کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور اگر ان عقیدوں میں کچھ بھی خرابی ہوئی دائرہ اسلام سے آدمی یا تو خارج ہو جاتا ہے یا بدعتی کہلاتا ہے، اور اگر یہ عقائد بالکل درست ہوئے تو انشاءاللہ وہ صاحب ایمان اور مسلمان ہوگا، اور ان عقائد پر اگر قائم رہا پھر اگر خدا نخواستہ عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی بھی ہوئی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس قدر یہ اہم عقیدے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی کلام کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سننا، اس کو جاننا، محفوظ رکھنا، اور پھر اپنے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہیں ان تک پہنچانا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں عقیدے کی وضاحت کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عقیدہ دراصل ایک نظریے کا نام ہوتا ہے، ایک ذہن میں موجود پختہ سوچ کا نام ہوتا ہے، ایک ایسے خیال کا نام ہوتا ہے جس پر انسان کامل یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، اور وہ یقین وہ ایسی شے ہوتی ہے عقیدہ کہ اگر ہم اس کا یقین اور اعتقاد رکھیں گے تو وہ ہمیں دین اسلام میں داخل رکھے گی، اگر ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تو وہ دین اسلام سے خارج کر دے گی۔ یعنی عقیدہ اسلام کی تعریف آپ کو کہ سمجھ لیں، لیکن بعض عقیدے ایسے ہوں گے جن کا آپ یقین رکھیں گے تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ نہیں رکھیں گے اس کا تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر ان عقیدوں کو سیکھ لیں کہ جن عقیدوں کا سیکھنا اور پھر ان پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے، تو یقیناً ہم ان تمام عقائد سے محفوظ ہو جائیں گے جو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو عقیدے کی تعریف کرنے کے بعد ہم نے اس کی اہمیت کا بیان کیا تھا کہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جو ایک شخص کو مسلمان کہلوا دیتا ہے اور دوسرے کو کافر کہلوا دیتا ہے، تیسرے کو منافق کہلوا دیتا ہے۔ اسی عقیدے کی بنا پر کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی نصرانی کہلاتا ہے اور کوئی مجوسی کہلاتا ہے۔ عقیدہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہماری آخرت کی فلاح و بقا اور کامرانی کے لیے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے کبھی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ درست ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہے۔ اسی کو پروف کرتے ہوئے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پہلے ان آیات کریمہ کو بیان کیا جس میں صحیح عقیدے والوں کے لیے ایمان کے لیے انعامات کا تذکرہ تھا، اور پھر ان گروہوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ جو صحیح عقائد نہ رکھنے کی بنا پر باوجود کثرت نیک اعمال کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ غیر مسلم چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، نیک عمل وہ بھی کرتا ہے، اچھی عادات اس میں بھی ہوتی ہیں، بہترین خصوصیات و صفات اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا دخول جہنم یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل سے پہلے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم اپنے نیک اعمال کی کچھ قدر و قیمت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ صحیح عقیدے سیکھو۔ اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے، یعنی صحیح عقیدے سیکھو اور اس کا اعتقاد رکھو، اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے اس کا باقاعدہ تمہیں اجر ملے گا، گویا کہ اس کی مزدوری اور تنخواہ تمہیں دی جائے گی، سیلری باقاعدہ ملے گی، وہ جنت کی شکل میں ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس طرح کیا کہ عقائد کو درست نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو نظر انداز کر دیا، انہیں حقیر سمجھ کے قابل قدر نہ جانا، تو اگر تم جتنے بھی نیک عمل کرتے رہو گے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو آیات بتائی تھی کہ یہود و نصارہ، مشرکین اور کفار، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعیدیں بیان فرمائی جو ثابت کرتی ہیں کہ عمل چاہے ان کے پاس کتنا ہی ہو لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا یہ